آپ نے ضرور یہ جملہ آس پاس کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ ہم پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. جب بھی کہیں پاکستان میں سیلاب آتا ہے تو اللہ کا عذاب ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو اللہ کا عذاب ہے. اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے کہیں پہ، وہ اللہ کا عذاب ہے. کوئی کہیں پہ بم دھماکہ پھٹ جائے، وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے ہم پہ. ٹھیک ہے، تو میں آج اس پہ اس ٹاپک پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا تھا، تھوڑی سی. اور ہم پر اللہ کا عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نافرمان قوم ہیں. نافرمان اس طرح سے ہیں کہ ہم دن میں ہزاروں ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی، جو کہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں آج تھوڑا سا لاجیکلی یہ نافرمانیوں کا تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہ رہا تھا. اور جو ہم گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب آتا ہے، تو میں ان کے بارے میں تھوڑا سا کانشیس تھا. آپ نے اب جو میں بات کروں گا اس میں تھوڑا سا سوچنا ہے کھوپڑی شریف کے اندر. وہ کمپیریزن اس طرح سے کرنا ہے پیارے بھائی کہ ٹھیک ہے میں اللہ کا نافرمان ہوں، اور واقعی ہوں، یہ ویسے ہی میں اسکرپٹ کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن آپ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں تو کیا ہم غریب لوگ جو ہیں، ہم جو ملک کے لوگ ہیں، کیا ہم اپنی گورنمنٹ سے زیادہ نافرمان ہیں اللہ کے، جو کہ صبح کو ڈالے کے اندر بیٹھتے ہیں؟ گرمیوں میں اگر بات کی جائے، ڈالے میں انہوں نے بیٹھنا ہے، پروٹوکول میں انہوں نے ایوان کے اندر جانا ہے، وہاں پر جا کے ایک دھواں دار سی تقریر کرنی ہے، اور جو ملک کے ساتھ یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، سیلاب آ گیا جی ملک میں، ہو جی زلزلہ آ گیا جی، بڑی غلط چیز ہو گئی ہے. واپس اسی ڈالے کے اندر بیٹھنا ہے جس کا دروازہ بھی کسی اور نے کھولنا ہے اس کے لیے. واپس بڑے محلات کے اندر جانا ہے جن کا ایک ایک دن کا خرچ 30-30 لاکھ ہے، اور شام ڈھلنے کے بعد ایک محترمہ ان کے اس گود میں اور ایک یہاں پہ ران پہ بیٹھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ان لوگوں کی راتیں گزرتی ہیں. تو اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو ہمیشہ یہ غریبوں پہ ہی کیوں برستا ہے؟ اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو اسرائیل پہ کیوں نہیں برستا؟ کفار پہ کیوں نہیں برستا؟ اور اگر آپ کہیں کہ چلو جی انہیں تو اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، تو اسلام آباد پہ جو ہے ایلیٹ کلاس پہ کیوں نہیں برستا؟ یہ سارے کے سارے سندھ اور پنجاب کے جو نچلے علاقے ہیں جہاں پہ غریب سارے کے سارے بستے ہیں، یہ وہیں پہ ہمیشہ کیوں برستا ہے یہ عذاب؟ یار ایک غریب نے کتنا کی بڑا گناہ کر لیا، بے شک گناہ کرتے ہیں، ہم سارے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک غریب نے کیا گناہ کر دیا؟ اپنے جانور کو زیادہ زور سے سوٹی مار دی ہے، چھڑی مار دیا زیادہ زور سے اپنے جانور کو. کتنی وہ شرابیں پی لیتے ہیں، کتنا کم یار، سارے ہم غریب. بے شک زنا بہت عام ہو چکا ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن پھر بھی کیا ہم ان اپنے حکمرانوں سے زیادہ ہم گناہ گار ہیں؟ تھوڑا سا سوچ کے مجھے بتائیں. اگر یہ اللہ کا عذاب اترنا ہی ہے تو ہمیشہ غریبوں پہ ہی کیوں اترتا ہے؟ کیا ہم سارے غریب لوگ ہی اللہ کے ان فیوریٹ لوگ ہیں، اور یہ جو ساری کی ساری ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے اوپر جو ہماری ریاست میں، یہ سارے اللہ کے فیوریٹ لوگ ہیں اور ان پہ کبھی کوئی عذاب نہیں برستا؟ پیارے بھائی، یہ ایک پوری کیمپین چلائی جاتی ہے جس میں مولویان کرام بھی شامل ہیں، جس میں ہماری پوری گورنمنٹ شامل ہے ہمیشہ سے، جس کے تحت لوگوں کے ذہنوں کو، ہمارے ذہنوں کو اس چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ بھائی جو کچھ بھی ریاست میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے، ہم غریبوں کا ہی قصور ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کی اس میں تو ریاست کی کوئی غلطی نہیں ہے. میں جو ساری کی ساری بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو سیلاب اور زلزلے اور یہ ہر بات پہ میں جہاں پہ بس بات پہ سنتا رہتا ہوں، وہ جی اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے. آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر دیا گیا ہے کہ ہر چیز میں آپ کا اپنا قصور ہے، آپ گناہ گار ہیں، اور یہ اللہ کا عذاب صرف آپ پہ برس رہا ہے، اور حکمرانوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسٹیٹ کی کوئی غلطی نہیں ہے. کاش میں یہ کسی طریقے سے لوگوں کو یہ چیز سمجھا پاؤں کہ پیارے بھائی، ریاست کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ کی مینج کرنے والی ہیں، یہ سیلاب، زلزلے اور یہ ساری چیزیں، یہ ان کو مینج کرنا، پانی کو ڈائریکشن دینا، یہ ریاست کا کام ہے. ٹھیک ہے، پانی کو ہر جگہ پہ ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے، ہر جگہ پہ ایک سسٹم. اسلام آباد میں نہیں کبھی آپ نے سنا جی سیلاب آ گیا. بارشیں جب ہوتی ہیں بارشیں جب بھی ہوتی ہیں تو ہمیشہ یہ نچلے علاقوں میں کیوں سیلاب آتا ہے؟ حالانکہ پہاڑوں سے تو پانی اتر کے اسلام آباد میں بھی آ سکتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہو کوئی کینٹ ڈوب گیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو اسلام آباد ڈوب گیا بارشوں کے اندر؟ کبھی بھی نہیں. یہاں پہ کیوں نہیں عذاب آتا؟ ٹھیک ہے، کراچی کے DHA کے اندر جو وہاں پہ ایلیٹ رہ رہی ہے، جہاں پہ یہ سارے کے سارے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں عذاب آتا؟ کیونکہ وہاں پہ پیارے بھائی اسٹرکچرنگ ہوئی ہوئی ہے. تو ذرا سا کھوپڑی شریف کو استعمال کریں، یہ صرف آپ کو
ایک مطلب تیار رکھنے کے لیے یہ چیز بولی جاتی ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے سوال نہ کرے کہ یہ تیری غلطی ہے. تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. بے شک ہم گناہ گار ہیں اور ہمیں اس کے لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن آپ اس کے لیے جو ہے وہ ریاست کو نہ ذمہ دار ٹھہرائیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. کاش میں کسی طریقے سے لوگوں کو یہ چیز سمجھانے کے قابل ہو جاؤں کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ آپ کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا ہوا، آپ کے ذہن کو تیار کر دیا گیا ہے اس چیز کے لیے. وہ ساری کی ساری ان کی بنائی ہوئی اسٹریٹجی ہے جو آپ کے اوپر رول کر رہے ہیں، جو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پاس کوئی بہت زیادہ کنونسنگ ورڈز نہیں ہیں، مجھے کوئی خاص بات نہیں کرنی آتی، لیکن بس ایک میسیج تھا میرے ذہن میں جس کو میں نے کوشش کی ہے کہ میں کسی طریقے سے میں ڈیلیور کر پاؤں. پتہ نہیں کر پایا ہوں کہ نہیں. تو بس میں آپ کے اچ وچار ضرور جاننا چاہوں گا کمنٹس میں، کیونکہ میں ہر ایک کمنٹ پڑھتا ہوں. تو اس میں اگر کوئی وچار مجھے زیادہ اچ لگا تو میں اس پہ بھی ویڈیو ریکارڈ کروں گا. میں انشاءاللہ میں نے کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں کیمپین سٹارٹ کروں جس میں جتنا سا میرا ایکسپیرینس ہے، میری کوئی بہت زیادہ ایج بھی نہیں ہے آپ کے میں سامنے ہوں، لیکن جتنا سا میں نے آبزرو کیا ہے اور جو میں کرتا رہتا ہوں تو میں اس چیز کو لوگوں تک پہنچا سکوں، اس کے ذریعے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکوں. تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس ہے جو آپ نے کیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، جو ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے، تو اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے تاکہ میں اس پہ ویڈیو بنا سکوں. اور جو میں نے باتیں کی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کا کیا خیال ہے، کہاں تک میں صحیح ہوں کہاں تک غلط ہوں، یہ بھی مجھے ضرور بتائیں. تھینک یو.